سلطان ابوالفتح محمد ثانی، جنہوں نے لاجواب تدبیر اپنا کر قسطنطنیہ شہر کو تسخیر کر ڈالا، جسے فتح کرنے والے کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی، جس کی فتح نے سلطان محمد ثانی کو فاتح کے لقب سے نوازا اور ان کا نام تاریخ کے سنہرے صفحات میں شامل کر لیا۔ سلطان محمد کو ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے قبل عثمانی خاندان میں ایک اور محمد خان حکمران تھے، لیکن سلطان محمد ثانی اب محمد فاتح کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ رجب 832 ہجری یعنی اپریل 1429 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مراد ثانی بھی سلطان تھے۔ محمد ثانی نے ہوش سنبھالا تو والد مغنیسیہ کے حکمراں تھے۔ والد کی وفات کے بعد محرم 855 ہجری یعنی فروری 1451 عیسوی میں محمد ثانی نے مملکت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ سلطان محمد ثانی کا دور حکومت 855 ہجری سے لے کر 886 ہجری تک، جب ان کی وفات ہوئی، 30 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس عرصے میں سلطان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے نہایت جرت کے ساتھ وسیع علاقوں پر فوج کشی کی اور ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی مملکت کا حصہ بنا دیا۔ ان کی فتوحات کی بدولت سلطنت عثمانیہ کو بہت وسعت حاصل ہوئی اور 16ویں صدی میں اس کے مزید وسیع ہونے کے امکانات پیدا ہوئے۔ 12 سلطنتیں اور ریاستیں اور 200 سے زائد شہر اور قلعے فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیے، لیکن ان کا پہلا اور سب سے زیادہ درخشاں کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ قسطنطنیہ اب استنبول کہلاتا ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر روم کے شہنشاہ قسطنطین اول نے 330 عیسوی میں آباد کیا تھا۔ یہ شہر ابنائے باسفورس کے کنارے اس مقام پر آباد ہے جہاں سے یورپ کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد قسطنطنیہ پورے 500 سال سے زیادہ عرصے تک مملکت اسلامیہ کا دارالحکومت بنا رہا۔ اس شہر کو اس لیے بے حد اہمیت حاصل ہے کہ اس کو فتح کرنے والی فوج اور اس کے سالار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لوگے۔ رحمت ہو اس حکمراں اور اس کے لشکر پر جس کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہو۔ قسطنطنیہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر 7ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی 10 مرتبہ کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کی سعادت پانے کی خواہش مندوں میں کئی بلند پایہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے لوگ شامل تھے۔ 48 ہجری میں اس شہر کے محاصرے کے دوران صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے سپرد خاک کیے گئے۔ رب کائنات کا فیصلہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا اعزاز سلطنت عثمانیہ کے ایک حکمران سلطان غازی محمد ثانی کو حاصل ہوگا۔ سلطان محمد ثانی نے جب سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا تو قسطنطنیہ پر قیصر قسطنطین 12 حکومت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں رومی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، صرف قسطنطنیہ باقی تھا۔ اگر یہ شہر تسخیر ہو جاتا تو یورپی ممالک کی فتوحات کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل جاتا۔ قسطنطین 12 نے محمد ثانی کے تخت نشین ہونے کے بعد انہیں پیغام بھیجا کہ سلطان مراد ثانی کے زمانے سے عثمانی خاندان کا ایک شہزادہ ارخان ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات کی رقم شاہی خزانے سے آتی ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، ورنہ ہم شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آپ سے حکومت چھین لے گا۔
محمد ثانی اس چال کو سمجھ گئے اور قسطنطین کے ایلچی کو ٹال دیا۔ اب سلطان محمد ثانی نے ایشیائے کوچک میں ہونے والی بغاوتوں کو فروغ کیا۔ پھر ہنگری کے بادشاہ ہینی ڈیز سے 3 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح سلطنت کی شمالی سرحدیں محفوظ ہو گئی۔ انہی دنوں میں قسطنطین نے شہزادہ ارخان کے نفقہ میں اضافے کا پھر مطالبہ کیا، لیکن محمد ثانی نے جواب میں نفقہ بالکل بند کر دیا اور قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے سلطان محمد ثانی نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ، جسے صحن رومیلیا کا نام دیا گیا تھا، آبنائے کے دوسرے کنارے پر سلطان بایزید کے بنائے ہوئے قلعے کے مقابل تھا۔ ہزاروں مزدوروں نے اس قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی دیواریں 30 فٹ چوڑی تھی۔ اس کے خصوصی برج پر ایک بھاری توپ خانہ تھا۔ یہ قلعہ 856 ہجری میں موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ اب آبنائے باسفورس پر ترکوں کا قبضہ تھا اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر اسے عبور نہ کر سکتا تھا۔ لیکن قسطنطین بھی صورتحال کو بھانپ کر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے اور انہیں در دانیال کے راستے یورپی ممالک سے کمک پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے 70,000 سوار اور 20,000 پیادوں کی فوج اکٹھی کی۔ ہنگری کا ایک عیسائی باشندہ اربان مسلمان ہو کر سلطان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بہترین آہنگر تھا۔ سلطان کے حکم پر اس نے ایک بہت بڑی توپ بنائی جس کے گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی توپیں بنائی۔ یہ وہ دور تھا جب جنگوں میں منجیکوں، پتھر پھینکنے والی توپوں اور بارود کے گولے پھینکنے والی توپوں کا استعمال ساتھ ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اربان نے جو توپیں بنائی تھی ان کی نقل و حرکت دشوار تھی اور ان سے صبح سے شام تک صرف 7-8 مرتبہ گولے داغے جا سکتے تھے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد توپوں سے لڑائی کے فن کو بہت ترقی دی گئی۔ 6 ربیع الاخر 857 ہجری یعنی 16 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا تاریخی محاصرہ شروع ہوا۔ سلطان محمد ثانی خشکی کی طرف سے قسطنطنیہ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ادھر عثمانی جہازوں نے جزیرہ مارمورہ میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی شاخ زری کے سامنے بحری محاصرہ شروع کر دیا۔ فصیل پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ دونوں جانب بڑا جوش و خروش تھا۔ تیر برس رہے تھے اور توپوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اسی دروازے پر سلطان کی فوج اپنا زیادہ زور صرف کر رہی تھی۔ چند روز کی گولہ باری کے نتیجے میں فصیل میں کچھ شگاف پڑ گئے، لیکن عیسائیوں نے انہیں جلدی ہی پر کر لیا۔ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان محمد ثانی نے اب فصیل کی بلندی کے برابر اونچے اونچے لکڑی کے مینار بنوائے۔ ان کے نیچے پہیے لگے تھے اور اوپر سیڑھی بندھی ہوئی تھی۔ ان میناروں کو راہ میں حائل خندق کے کنارے لے جا کر مینار کے اوپر بندھی سیڑھی کا دوسرا سرا افقی طور پر قلعے کی دیوار پر رکھ دیا جاتا۔ اس طرح خندق پر ایک پل سا بن جاتا تھا۔ لیکن جو ہی کوئی پل باندھا جاتا، شہر کے اندر سے آگ کے گولے برسنے لگتے۔ اسلامی فوج نے لکڑیوں کے گٹھے، درختوں کے تنے وغیرہ ڈھیر کر کے خندق کو بھرنا چاہا، لیکن یہ ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس دوران 15 اپریل کو جنوبا کے 4 جہاز غلہ اور گولہ بارود کا سامان لے کر آئے اور باسفورس کے قریب ترک جہازوں کی ناکہ بندی کو توڑ کر شاخ زری میں داخل ہو گئے۔ پھر مزید 5 جہاز آئے، انہیں بھی نہ روکا جا سکا۔ اب اہل قسطنطنیہ کے پاس خاصی رسد پہنچ چکی تھی۔ سلطان محمد ثانی کئی دن کے محاصرے کے بعد سمجھ چکے تھے کہ جب تک بحری اور بری دونوں جانب سے حملہ نہ کیا جائے گا، شہر کو تسخیر کرنا بہت مشکل ہوگا۔
بحری سمت سے حملہ اس لیے دشوار تھا کہ شاخ زیری کے دہانے کے قریب قسطنطنیہ کے جہاز پہرا دے رہے تھے۔ آخر سلطان کو ایک عمدہ ترکیب سوجھ گئی۔ شاخ زری کی بندرگاہ سے مشرق کی سمت 10 میل چوڑی خشک پٹی تھی، جس کی دوسری جانب آبنائے باسفورس میں سلطان کے جہاز نقل و حرکت کر رہے تھے۔ یہ پٹی غلطہ کے نواحی علاقے کے پیچھے سے گزرتی تھی اور اس پر درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ امیر لشکر محمد ثانی کے حکم پر اس راستے کی ناہمواری کو دور کیا گیا اور اس پر لکڑی کے مضبوط تختے بچھا دیے گئے۔ ان تختوں پر بھیڑ اور گائے کی چربی مل کر انہیں خوب چیکنا بنا دیا گیا۔ اب 80 سے زائد بادبانی جہاز جو 50 اور 30 پتواروں سے چلنے والے تھے باسفورس کے ساحل پر لگا دیے گئے۔ جہازوں کو بڑی ہوشیاری سے لکڑی کے تختوں پر چڑھا دیا گیا۔ یہ 14 جمادی الاول 857 ہجری یعنی 23 مئی 1453 عیسوی کی رات تھی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ بادبان ہوا کے رخ پر کھول دیے گئے۔ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رزمیہ نغمے گائے جانے لگے۔ ہزاروں افراد نے جہازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان کا شور و غل، انقلابی نعرے اور رزمیہ گیت اس رات قسطنطنیہ والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ لیکن صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا تو شہر والے یہ دیکھ کر بوکھلا گئے کہ اسلامی فوج کے جہاز فصیل شہر کے نیچے پہنچ چکے ہیں اور سمندر کے تنگ حصے پر لکڑی کے شہتیروں اور زنجیروں سے بنا ہوا ایک ٹھوس فرش تیر رہا ہے۔ قسطنطین اور اس کی فوج تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ مسلمان اتنی زبردست دفاعی حصار کو یوں توڑ کر شہر کی فصیل تک پہنچ جائیں گے۔ اب عیسائیوں کی توجہ تقسیم ہو چکی تھی اور وہ مجبور تھے کہ دو اطراف سے شہر کا دفاع کریں۔ اسی دن قسطنطین نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ آپ جتنا خراج مقرر کرے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قسطنطنیہ میرے پاس رہنے دیں۔ سلطان نے جوابی پیغام میں کہا کہ اگر اطاعت قبول کرو گے تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ سلطان کو معلوم تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی حکومت جب تک باقی رہے گی اسلامی حکومت کے لیے خطرے کا باعث بنی رہے گی۔ پھر یہ کہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا بہترین پایہ تخت ثابت ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس شہر کو تسخیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہو اسے تسخیر کیے بغیر سلطان واپس کیسے جا سکتے تھے؟ مزید 5 دن گزر گئے۔ شہر کے محاصرے کو 52 دن ہو چکے تھے۔ مسلسل گولہ باری کے باوجود قسطنطنیہ کے مضبوط حصار اپنی جگہ قائم تھا۔ 19 جمادی الاول 857 ہجری کو یعنی 28 مئی 1453 عیسوی کو سلطان نے اپنی فوج میں اعلان کروایا کہ کل صبح سویرے شہر پر فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسلامی فوج کو فتح سے ہمکنار کرے تو کوئی فوجی امن طلب کرنے والی رعایا، ضعیفوں، بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائے اور سرکاری عمارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ادھر قسطنطین کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ اگلے دن مسلمان بھرپور حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے تمام مشیروں اور افسروں کو طلب کر لیا۔ مورخ فرانزا خوف بھی اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ قسطنطین نے سب کو دلاسا دینے کی کوشش کی اور آخری سانس تک لڑنے کا وعدہ لیا۔ کچھ دیر بعد سینٹ آیا صوفیہ کے کلیسا میں عشائے ربانی کی دعائیں گونج رہی تھی۔ ادھر سلطان کی فوج بھی عبادت میں مصروف تھی اور اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو فضا نعرہ تکبیر کے فلک شغاف نعروں سے دہل اٹھی۔ دلوں میں شوق شہادت لیے مجاہدین نے شہر کی فصیل پر زبردست حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ فصیل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اس حصے سے مسلمان سپاہی شہر میں داخل ہو گئے۔
دستہ بدستہ جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائی اس لڑائی میں زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ ادھر فصیل گیری اور ادھر بندرگاہ کی طرف سے سلطان کے ایک بحری دستے نے ایک برج پر قبضہ کر کے اسلامی فوج کا علم بلند کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا اور لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب تک جنوبا کا کمانڈر جسٹینیانی قسطنطنیہ کی فوج کو جوش دلا رہا تھا، لیکن لڑائی کے دوران جسٹینیانی زخمی ہو گیا۔ اس کے زخمی ہونے پر فوج میں بددلی پھیل گئی۔ یہ رنگ دیکھ کر قسطنطین نے اپنی امتیازی سرخ عبا اتار پھینکی اور عام سپاہیوں کی طرح لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ظہر کے وقت قسطنطنیہ تسخیر ہو چکا تھا۔ سلطان محمد شہر میں داخل ہوئے، سینٹ آیا صوفیہ کے کلیسا پہنچے، وہاں صفائی کروائی اور پہلی بار اس شہر کی فضا میں یہ آفاقی کلمات گونج اٹھے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ شہر جسے تسخیر کرنے والوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ جب مسلمانوں کے زیر نگی آیا تو پھر مسلمانوں کو روکنا اہل یورپ کے لیے ممکن نہ رہا، اور ایک ایک کر کے یورپی علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آتے چلے گئے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ آیا صوفیہ کے سوا باقی کلیساؤں کو قائم رکھا گیا۔ عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ جنگی قیدیوں کو خود سلطان نے اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سلطان محمد فاتح بے حد عملی انسان تھے۔ وہ ضرورت کے بغیر کبھی دربار جما کر نہیں بیٹھتے تھے، لغوی باتوں سے گریز کرتے تھے، نماز روزے کے سخت پابند تھے اور باجماعت نمازی ادا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اچھے اہلکاروں کی قدر کرتے تھے، ان کے ماتحت ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنا شفیق باپ سمجھتے تھے۔